بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ 7واں درس حصہ 4۔ محبت میں افزائش کے طریقے۔ باہمی احترام۔ اب سربراہی کا حق بصلاحیت شوہر کو حاصل ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ شوہر اور بیوی کے مشترک حقوق میں سے ایک حق ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ مرد اور عورت ہمیشہ اپنے شریک حیات کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں، چاہے گھر کے اندر ہوں یا کہیں مہمان جانے کی صورت میں، کیونکہ بہت سی لڑائی جھگڑے خاندان میں اس وقت شروع ہوتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کے احترام کو پسے پوشت ڈال دیا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق ارشاد فرمایا، باخدا میں نے کبھی ان کو ناراض اور نہ ہی کسی امر پر ان کو مجبور کیا، یہاں تک کہ وفات پا گئیں، اور کبھی آپ نے مجھے ناراض کیا اور نہ ہی کبھی میری نافرمانی کی۔ جب بھی میں ان کی طرف نگاہ کرتا تھا تو مجھ سے تمام غم و اندوہ چھٹ جاتے تھے۔ ایک دوسرے کا احترام کرنے میں اگر کسی وقت دونوں میں سے ایک غلطی کرتا ہے تو دوسرا فرد درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کی خطا کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اور بعض اوقات اس عمل سے فرد مد مقابل اپنی خطا اور غلطی کو سمجھ کر خود پشیمان ہو جاتا ہے۔ اسلام عورت کو معاشرے میں تکریم دیتا ہے، اس کی تذلیل نہیں کرتا، اسے وقار دیتا ہے، بے وقار نہیں کرتا، اسے احترام دے کر بے حرمتی کے تمام رخنے بند کرتا ہے۔ اسلام نے عورت کی عزت و تکریم کا کس قدر اہتمام کیا ہے، اس کا اندازہ 15/10/2006 کو برطانیہ کے معتبر اخبار روزنامہ گارڈین میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں لگایا جا سکتا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ حجاب اوڑھنے والی خواتین نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رہتی ہیں بلکہ آوارہ لوگوں کی نظر بد سے بھی محفوظ رہتی ہیں۔ گویا اسلام نے عورت کو معاشرے میں جو احترام اور مقام دیا ہے اس کا اعتراف اسلام کے دشمنوں کو بھی ہے۔ جس نے کسی عورت کو اپنی بیوی بنایا اسے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت و حرمت کا احترام، ایک دوسرے کے والدین اور رشتہ داروں کا احترام، اور خاص طور پر ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں ایک دوسرے کے احترام سے محبت و مفاہمت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام بہت زیادہ تاکید کرتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے احترام اور اخلاقیات کو خاندان میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اس موضوع کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اسی وجہ سے گھر کو شوہر اور بیوی کے لیے امن و سلامتی کا گہوارہ قرار دیا جاتا ہے، اور شوہر اور بیوی کو منع کیا گیا ہے کہ گھر کے خاص مسائل اور راز و اسرار کو دوسروں کے سامنے عیاں نہ کریں، اور اسی طرح دوسروں کے بھی گھر کے معاملات میں تجسس سے کام نہ لیں۔ گھر کے مسائل کو گھر کی چار دیواری میں ہی حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر خود حل نہ کر سکیں تو خاندان کے بزرگان سے مدد لینی چاہیے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی شریک حیات کا احترام کرے، خاص طور پر دوسروں کے سامنے
اس کے ساتھ محبت و مہربانی سے پیش آئے۔ بیوی شوہر سے احترام کی خواہش مند ہوتی ہے، خاص طور پر جب اس کے عزیز و اقارب موجود ہوں۔ یہ باعث بنتا ہے کہ عورت شوہر کی وجہ سے احساس سے سربلندی و افتخار کرے، اور اسی وجہ سے اس کے اندر ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کا حوصلہ اور مشکلات کو تحمل سے برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ وہ عادات اپنی بہتر بنا لیں، اور یہ عادت بنا لیں کہ چاہے وہ خوش ہوں یا ناراض، چاہے شریک حیات پر غصہ آ رہا ہو، پھر بھی ایک دوسرے کے احترام کو پامال نہ کریں اور اخلاقی حدود سے باہر نہ نکلیں۔ السلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔